عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نظم کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ بہارستانی اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب ہے۔ ہماری اس نصاب میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے ایک آرزو، جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اقبال کے حالات زندگی تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 عیسوی میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد اردو ادب اور فارسی کی بے انتہا انہوں نے جو سرمایہ عطا کیا ہے، پوری عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پہ انہیں دسترس تھی۔ چونکہ اقبال کا اصلی نام جو تھا محمد اقبال، اور اقبال تخلص لکھا کیا کرتے تھے، سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کے باپ کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام تھا بی بی آمنہ۔ چونکہ کہتے ہیں اور کتابوں میں آیا ہے کہ اقبال کے آبا و اجداد جو ہیں وہ کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ میں جا پہنچے، اور کہیں یہ بھی آیا ہے کتابوں میں کہ اقبال کے جو ہیں خاندان کے حساب سے کہ وہ کشمیری برہمن تھے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ اقبال نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ لاہور میں حاصل کی، یعنی کہ پائی ہے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں پائی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے بی اے کا امتحان کیا اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے فلسفہ میں کیا، اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر انہوں نے بیرسٹر کی ڈگری جرمنی اور انگلینڈ سے حاصل کی ہے۔ واپس آ کر جب وہ واپس پاکستان پہنچے تو وہاں پر لاہور میں وکالت شروع کر دی ہے۔ آپ اپنے استاد محترم میر حسن اور پروفیسر ارنالڈ کا اثر جو ہے انہوں نے بہت ہی اس پہ اثر قبول کیا ہے، ان کے اثرات انہوں نے قبول کرے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو تھے وہ داغ دہلوی تھے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ غالب کی بھی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر لگ بھگ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چونکہ مختصر سے حالات زندگی اور بالآخر آپ اپریل کے مہینے میں 1938 عیسوی میں لاہور میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقبال کی جو شہرت جس صنف میں ہوئی ہے وہ ہے شعر و شاعری میں، اور اقبال کو شاعر مشرق ہونے کی وجہ جو ہے وہ شہرت جو ملی ہے وہ بھی اسی شعر و شاعری سے ملی ہے، یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کو سب سے زیادہ شہرت ان کی شاعر مشرق ہونے کی وجہ سے ملی ہے، یعنی ان کا کلام پوری جو ہے مشرق کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ اقبال نے مسلم قوم کی سیاسی، سماجی، اخلاقی اور روحانی پستیوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ ان کا روحانی انحطاط سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے اس تباہ کن حال قوم کو پھر زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے قرآنی فکر کا سہارا لکھا، قرآنی فکر کا سہارا لیا، تو پھر دوسری طرف تاریخ کے اوراق کی مدد سے ان کے اندر پھر سے ولولہ پیدا کرنا چاہا۔ اس لیے انہوں نے عشق خودی، جہد مسلسل، مکافات وغیرہ کی اصطلاحات جو ہے ایجاد کیے ہیں۔ علامہ اقبال شاعری کو مقصدیت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق وہ کلام جس کا کوئی ہمہ گیر مقصد نہ ہو
وہ بے معنی ہونے اور لغو ہے۔ وہ کلام جس میں شاعری کے فن سے زیادہ زور بیان اور فکر پر زور دیتے ہیں، وہ قافیہ پیمانی کو ثانوی اور تاثیر کو اول حیثیت دیتے تھے۔ چونکہ اقبال کی شاعری میں حب الوطنی کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ ان کے یہاں جذبہ وطن پرستی کی حد تک ہے۔ ان کا تخلیق کردہ فلسفہ خودی ان کے پورے کلام میں چھایا نظر آ رہا ہے۔ خودی سے ان کی مراد اپنی ذات کی معرفت، یعنی اپنی قوتوں کو پہنچانا اور اس سے پوری انسانیت کے لیے برائی کار لانا۔ چونکہ اقبال کی شاعری کے جو ہیں اس کے 3 ادوار ہیں، اس کے جمع جو ادوار ہیں، وہ 3 ادوار میں مفکروں نے اس میں کیا ہے کہ اقبال کی شاعری کے جو ہے اس کے 3 ادوار میں ہے، یعنی کہ 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جو انہوں نے جو 1905 سے 1910 تک، اور پھر اس دور میں انہوں نے زیادہ تر نظمیں جو ہیں بچوں کے لیے لکھی ہیں، اور اس دور میں آپ نے عشق و عقل پر ترجیح دی ہے۔ دوسرا دور پھر 1910 سے لے کر اس میں پھر 10 سے لے کر پھر لگ بھگ 22 تک، جس پہ انہوں نے یورپ میں گزارا ہوا، اس دور میں آپ کا نظریہ قائم کیا ہوا تھا۔ وطنیت پر اسلامی قومیت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آخری دور، اس دور میں آپ کی نظر فکر پختہ ہو جاتی ہے اور خود ہی ان کا خاص موضوع بن جاتا ہے، جس کی مدد سے انہوں نے شاعری کو پیغمبری کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ چونکہ اقبال جو ہے ان کی نظم، ان کی شعر و شاعری پر کیا کہیں ہم اور کتنا کہہ سکتے ہیں، جس پر لگ بھگ 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، لیکن غرض یہ کہ انہوں نے انسان اور عالمی کائنات کے ہر ذرے پر اپنا قلم اٹھایا ہے۔ اقبال نے ایک ایسے شخص ہے جس نے دنیا کے مسلمانوں کے جوانوں کو شاہین کا خطاب دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سا تعارف علامہ اقبال کا۔ تو انشاءاللہ کل ہم ایک آرزو جو ہمارے نصاب میں شامل، بہارستانی اردو 11ویں جماعت میں شامل ایک آرزو ان کی نظم ہے، ان کے اشعاروں کی کل ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے ودا ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔